غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں بس، کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائیں گے، بس تھوڑا سا اور انتظار، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں دکھ رہتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار اور باحیا باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے، وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہم برے ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہیجان کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اللہ ہمارے ایمان اور عزتوں کی حفاظت کرے، آمین۔ قبر کی تنہائی سے پہلے ہی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسروں کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔